جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو ایک دن ایک سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے گھر آیا اور کہنے لگا کہ اے عورت، محل کی رانی بی بی آسیہ نے اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے ان کا حکم ہے کہ آج شام اس بچے کو لے کر محل میں پہنچیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے جلدی جلدی تیاری کی اور پھر شام کو اپنے بچے کو لے کر محل کی طرف چل پڑی۔ راستے میں حضرت آسیہ نے پھول بچھوا دیے تھے، ہر طرف سپاہی کھڑے تھے۔ حضرت آسیہ کو اس بچے سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی اور وہ اس سے اپنے لڑکے کی طرح محبت کرتی تھی۔ آخر چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی محل پہنچی۔ حضرت آسیہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بچے کو گود لے لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت آسیہ نے محسوس کیا کہ فرعون کو اس بچے کے محل میں آنے سے شاید کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے، اس لیے حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ تم اتنا اداس کیوں ہو؟ کیا تمہیں میرے بچے سے محبت نہیں ہے؟ تو فرعون نے اپنی بیوی کا دل رکھتے ہوئے کہا کہ ارے ایسی بات نہیں ہے، میں بھی تو خوش ہوں۔ تو حضرت آسیہ نے آگے بڑھ کر وہ بچہ فرعون کے گود میں دیتے ہوئے کہا کہ تھوڑی دیر آپ بھی اس بچے کو کھلائیں تاکہ میرے دل کو تسلی ملے۔ فرعون نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا تو اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ابھی بچے تھے تو انہوں نے فرعون کے گال پر تماچا مار دیا۔ یہ دیکھ فرعون بھڑک اٹھا اور غصے میں کہنے لگا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر میری حکومت میرے ہاتھوں سے چھین کر مجھے قتل کر دے گا۔ قریب تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت قتل کرا دیتا، لیکن ان کی بیوی آسیہ نے آگے بڑھ کر فرعون کے ہاتھ سے اپنا بچہ لے لیا اور کہنے لگی کہ آپ یہ کیسی بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو بچہ ہے، اسے کیا تمیز ہے؟ اگر اس نے آپ کے گالوں پر ہاتھ مارا بھی ہے تو وہ انجانے میں کیا ہوگا، اسے اچھے برے کا کیا پتا۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ بچہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں جادوگر نے مجھے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ میری حکومت میرے ہاتھوں سے چھین کر مجھے قتل کر دے گا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ آپ میرے بچے کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہیں، میرا بچہ بہت پیارا ہے۔ فرعون نے کہا میں اس بچے کو امتحان لینا چاہتا ہوں، وہ اس طرح کہ میں ایک طرف سونے چاندی کے ہار اور جواہرات رکھوں گا اور دوسری طرف جلتی ہوئی آگ رکھوں گا۔ اگر یہ سونے چاندی پر اپنا ہاتھ ڈالے گا تو یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں مجھے شک ہے، اور اگر یہ آگ کی طرف بڑھے گا تو پھر یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر فرعون نے حکم دیا۔ اسی وقت دربار میں سب کے سامنے ایک پلیٹ میں آگ رکھی گئی اور دوسری پلیٹ میں سونے چاندی کے ہار رکھے گئے، اور فرعون کے حکم پر حضرت آسیہ کی گود سے ایک دائی نے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیا اور لا کر ان دونوں پلیٹوں کے پاس بیٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ابھی بہت چھوٹے تھے اور گھٹنوں کے بل چلتے تھے، انہوں نے جب سامنے چمکتی ہوئی دو چیزیں دیکھی تو تیزی سے وہ سونے جواہرات کی طرف بڑھے، اور قریب تھا کہ وہ سونے جواہرات پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے، لیکن اسی وقت حضرت جبریل آ گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آگ کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جلتی ہوئی آگ میں سے ایک انگارہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی۔ حضرت آسیہ نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو ان کے بچے نے اپنے منہ میں آگ رکھ لی ہے تو وہ دوڑ کر آگے بڑھی اور حضرت موسیٰ کے منہ سے آگ نکالی۔ حضرت آسیہ نے اپنے بچے کو گلے لگاتے ہوئے کہا کہ اے فرعون، اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ابھی نادان ہے، اسے کیا پتا کہ اچھا برا کیا ہوتا ہے۔ اور حضرت آسیہ غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے محل کے اندر چلی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی تو 3 دن محل میں رہیں اور اپنے بچے کو دیکھ بھال کرتی رہیں۔ آخر 3 دنوں کے بعد حضرت آسیہ نے اپنے بچے حضرت موسیٰ کو نم آنکھوں کے ساتھ محل سے رخصت کیا۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کو جاتے وقت
بہت سے تحفے اور پیسے دیے اور کہا میرے بچے کا پورا خیال رکھنا۔